سارے کے سارے کیسز ختم کر دیے گئے اور میاں صاحب کو دوبارہ ایک مسیح کے طور پر لانچ کر دیا گیا۔ پوری قوم تماشا دیکھے گی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو الیکشن پروسیس سے دور رہنا پڑے گا۔ ایک اور واردات کے ذریعے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، عدت کے دوران نکاح کیس، جو انتہائی فضول اور واہیات قسم کا کیس بنایا گیا تھا، جس کا مقصد محض عمران خان صاحب کی کریکٹر ایسوسیشن کرنا تھا اور ان کو ذلیل کرنا تھا، اس کیس کا بالآخر آج فیصلہ ہو گیا ہے، جس کے اندر ہم نے سابقہ شوہر کو بھی بے ایمان ہوتے دیکھا، زبان سے پھرتے دیکھا، اپنے ماضی کے بیانات سے مکرتے دیکھا۔ عمران خان کے سیکرٹری اون چودھری کو بھی ہم نے جھوٹ بولتے دیکھا، اور وہ لوگ جو اس وقت عمران خان کو ریاست مدینہ کے حوالے سے ایک مسیح کے طور پر پیش کرتے تھے، انہوں نے یکدم سے کیسے اپنے بیانات بدلے، اچانک سے کس طرح سے انہیں عمران خان فرشتہ کی بجائے ایک مجرم نظر آنے لگا، ہم نے اس کیس میں بڑا واضح طور پر دیکھا۔ مفتی سعید سے بھی ہم نے سنا، وہ جو کہا کرتے تھے کہ اکارڈنگ ٹو شریعہ عورت ہی حتمی طور پر رائے دے سکتی ہے کہ میرا جب نکاح ہوا تو عدت کے دن تھے یا نہیں تھے، ان کو بھی اس بیان سے بدلتے دیکھا۔ یعنی اس کیس کے اندر بہت سے ایسے چہرے جنہوں نے ماضی میں کچھ اور کہہ رکھا تھا، ان کو حال کے اندر یا اپنے مفادات کے اندر یا مجبوریوں کے اندر ترجیحات بدلتے دیکھا، ان کی زبان بدلتے دیکھا۔ اس کیس کا فیصلہ بالآخر سنا دیا گیا اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 5 لاکھ جرمانہ اور 7 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ مجموعی طور پر اگر ہم بات کریں تو عمران خان صاحب کی سزا 31 سال ہو چکی ہے، جبکہ بشرا بی بی کی سزا 19 سال ہو چکی ہے اور قید با مشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کوئی ریاست اپنے شہریوں کو یا کسی ایسے فرد کو جو ان کی بات نہیں مان رہا، جو ان کو سوٹ نہیں کر رہا، اس کے ساتھ کس حد تک ججز کو گرنے پر مجبور کر رہی ہے، اس کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں شاید سیاست سے ان چیزوں کو دور کرنا ہوگا، پھر ہی جا کر ہم اخلاقیات کے دائرے کے اندر آئیں گے۔ اگر ہم انہی کیسز میں الجھے رہے اور یہ جو ذاتی مسئلہ ہے جس میں شریعت نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ بتا سکتی ہے کہ عدت کے دوران نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور ان کے سابقہ شوہر جو تھے بشرا بی بی کے، وہ بھی کہا کرتے تھے کہ عدت انہوں نے گھر میں ہی پوری کی، اور آج جب ان کو مجبور کیا گیا اور پریشرائز کیا گیا، اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ عدالت میں سماعت کے دوران 3 دفعہ کل خاور مانیکا نے معافی مانگی ہے، سوری کہا ہے بشرا بی بی کو، جس پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے واضح کر دیا کہ ان کو مجبوری کون سی اور کہاں کی ہے، لیکن شاید اس حد تک گرنا بھی بہت مشکل کام ہے جس حد تک ججز، فیصلہ سنانے والے، گواہان اور مفتیان اس کیس کے اندر اپنے آپ کو ایکسپوز کر چکے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اس کیس کا فیصلہ سننے کے بعد، یعنی وہ شوکت خانم کا بچہ جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے۔ پہلا کیس سنایا گیا، سائفر کیس میں سزا دی جاتی ہے، عمران خان صاحب ہنس پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب کو مکے سے مکہ ملا کہتے ہیں کہ ہم یہ میچ جیت چکے ہیں۔ توشہ خانہ کیس کی سزا سنائی جاتی ہے، وہ بیٹھ کر اخبار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تیسرے کیس کی سزا سنائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کیس کا مقصد فقط مجھے ذلیل کرنا تھا، جو مرضی کر لیں، میں مر جاؤں گا لیکن ڈیل نہیں کروں گا۔ عمران خان صاحب نے گفتگو کی کہ نواز شریف کو سپریم کورٹ نے نیل کیا تھا، شہباز شریف کے خلاف ایک زبردست اور مضبوط کیس تھا، لیکن اچانک سے ختم ہو گئے، کیونکہ جب وہ لاڈلے بن گئے، پیارے بن گئے، بوٹ چاٹ لیا، اقتدار میں آنے کا راستہ ہموار کر لیا، تب ان کو دودھ سے نلا کر پوتر کر دیا گیا، سارے کے سارے کیسز ختم کر دیے گئے اور میاں صاحب کو دوبارہ ایک مسیح کے طور پر لانچ کر دیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس بار قوم سننے کو تیار نہیں ہے۔ اس بار میاں صاحب کو الیکشن کے اندر جو سرپرائز آنے والے ہیں وہ پوری قوم تماشا دیکھے گی، اور میاں صاحب دوبارہ سے لندن کی فلائٹ پکڑتے نظر آئیں گے۔ یہ ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ اتنی عبرتناک شکست مسلم لیگ نون کا مقدر بنے گی، لیکن پاکستانی قوم سے پھر وہی اپیل جو میں اکثر کرتا رہتا ہوں کہ 60 سے 70% ووٹ اپنے کاسٹ کر دیں۔ اس کے بعد یہ کرپٹ پولیٹیکل سسٹم، اس کا رکھوالا چودھری نظام الدین اور میاں صاحب، یعنی آنے والے، لانے والے، بیٹھنے والے، بٹھانے والے، سارے کے سارے آپ کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ آپ صرف باہر نکل کر اپنا حق استعمال کریں
اور ووٹ لازمی طور پر دیں۔ جس طرح کل میں نے آپ کے سامنے ایک خبر رکھی تھی کہ علیمہ خان کو نوٹس جاری ہوا ہے، اب دوبارہ سے ان کو 6 فروری کو صبح 11 بجے FIA کے دفتر میں طلب کر لیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ عوام اور فوج کے درمیان جو فاصلے پیدا کر رہی ہیں۔ اب بات سوچنے اور سمجھنے کی یہ ہے کہ اس وقت جو ریاست کا دورہ معیار نون لیگ اور مسلم لیگ نون اور PTI کے لیے ہے، کیا وہ دوری پیدا کر رہا ہے یا علیمہ خان کی کوئی سٹیٹمنٹ دوری کر رہی ہے؟ لیکن یاد رکھیں کہ پاکستانی من حیث القوم اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، اداروں سے پیار بھی کرتے ہیں، لیکن اداروں کو بھی جو ہے ایک اچھا رول پلے کرنا چاہیے، پوزیٹیو رول پلے کرنا چاہیے۔ جس طرح سے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے ایک پیغام دیا الیکشن کے حوالے سے، اور وہ انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو الیکشن پروسیس سے دور رہنا پڑے گا، پھر جا کر ملک میں استحکام آئے گا۔ اور اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ 2018 کی طرح یا 2013 کی طرح یا ہمیشہ کی طرح انتخابات میں مکمل طور پر ان رہی تو کسی صورت بھی یہ الیکشن جو ہے وہ نہ تو اس کو پراپر تھرو چینل اس کو صحیح قرار دیا جا سکے گا اور نہ ہی یہ قابل قبول ہوں گے۔ اس میں دوبارہ سے وہی دھاندلی کا عنصر، دوبارہ سے اس پر احتجاج، دوبارہ سے اس پر نعرے، دوبارہ سے اس پر دھرنے، وہی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ سو اسٹیبلشمنٹ کو اپنے آپ کو غیر سیاسی کر لینا چاہیے، یہ مشورہ دیا ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے۔ تو اب علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ریاست کیا سلوک کرتی ہے یا وہ کیا جواب جمع کرواتی ہیں، یہ تو سوموار والے دن ہی پتہ چلے گا کہ یہ کیس کون سا رخ اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد جو مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف یا باقی جماعتوں نے ٹکٹ جاری کی ہیں خواتین کو، اس میں پاکستان تحریک انصاف کا نمبر سب سے زیادہ ہے اور تقریباً 15% خواتین ہیں جن کو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ جاری کیا ہے، اور باقی مختلف 7.5% بنتی ہے پیپلز پارٹی میں، اور استحکام پاکستان پارٹی والے بھی انہوں نے بھی 7.5% خواتین کو ٹکٹ دی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سب سے آگے ہے، خواتین سب سے زیادہ میدان میں اتری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر۔ اس کے بعد جج محمد بشیر، جن کو زبردستی توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنانے پر مجبور کیا گیا تھا، یعنی انہوں نے بیماری کا بہانہ بنایا اور بہت سی بیماریاں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سنگین قسم کے جو صحت کے حوالے سے خطرات ہیں اور میں چھٹی چاہتا ہوں۔ جج محمد بشیر نے مارچ تک چھٹی مانگی تھی، اور یہ بھی بات واضح ہے کہ ان کی مارچ میں ریٹائرمنٹ ہو جانی ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ ریٹائرمنٹ تک چھٹی لے لی جائے تاکہ مجھ سے یہ فیصلہ نہ کروایا جائے، لیکن پتہ نہیں کون ان کو دوبارہ اٹھا کے لے آتا، عدالت میں بٹھاتا۔ اور اس میں مزے کی ایک بات یہ ہے اس کے سارے کیس کے اندر، یعنی جج محمد بشیر درخواست جمع کرواتے ہیں کہ مجھے چھٹی دی جائے، اور اس میں وہ مختلف جو ہے اپنی بیماریاں بھی بتاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ درخواست واپس لے لی جاتی ہے، اور 4 دن کے اندر وہ سارے کا سارا ٹرائل مکمل کر کے سزا سنا کے دوبارہ سے چھٹی کی درخواست جمع کرواتے ہیں اور ریٹائرمنٹ تک کے لیے چھٹی لے لیتے ہیں۔ یعنی وہ بیماری جو اچانک سے کافی ساری بیماریاں آئی تھیں، انہوں نے 4 دن کے لیے وہاں پہ موقوف ہو گئیں، اور جو بشیر صاحب تھے انہوں نے کیسز کی سماعت کی اور خان صاحب کے خلاف فیصلہ سنایا۔ فیصلہ سنانے کے بعد دوبارہ سے مشورہ کر کے بیماریاں پھر آ گئیں اور انہوں نے پھر سے درخواست جمع کروا دی۔ یعنی یہ چل رہا ہے پاکستان کی عدالتوں کے اندر، اور یہ کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے عدالتوں میں موجود ججز کے ساتھ۔ اگر وہ کسی کیس سے، ان کو پتہ ہو کہ 2 نمبر کیس ہے، ان کو پتہ ہو کہ اس کیس کے پلے کچھ نہیں ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جا کر یہ کیس اڑ جائے گا، تو ایسے کیسز ان کے لیے ذلت کا باعث بنتے ہیں۔ ان سے ایک ایسے عوامی لیڈر کے خلاف فیصلہ کروایا جاتا ہے کہ لوگوں کے اندر عدلیہ کے لیے اور ججز کے لیے نفرت پیدا ہو۔ بیسیکلی اس پلاننگ سے بچنے کی کوشش کی جج بشیر صاحب نے، لیکن ان کو بچنے نہیں دیا گیا، ان سے فیصلہ کروایا ہی گیا۔ آخر میں بات کریں گے، کچھ وعدہ معاف گواہ سامنے آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے جو 9 مئی ہے وہ خان صاحب اور شیخ رشید صاحب کی ایما پر ہوا ہے۔ اب وہ گواہ کون سے ہیں؟ دنیا نیوز کے مطابق جو حلقہ NA 53 سے PTI کے حمایت یافتہ امیدوار اجمل صابر، سابق رکن قومی اسمبلی صداقت عباسی، واسق قیوم، عمر تنویر، شیخ رشید کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں۔ راولپنڈی کی اصلاح دہشت گردی عدالت میں بانی PTI اور شیخ رشید کے خلاف 9 مئی کے مقدمات پر سماعت ہوئی۔ سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم، یاد رہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت ہی بڑے متحرک کارکن تھے، اور انہوں نے اپنی جماعت کے لیے باقاعدہ اسمبلی کے فلور پر بڑی لڑائیاں بھی لڑی ہیں، بڑی آواز بلند کی ہے۔ آج وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں، اور انہوں نے سابق ممبر قومی اسمبلی صداقت عباسی اور عمر تنویر بٹ یہ وعدہ معاف گواہ بنے ہیں۔ ذرائع کے مطابق صداقت عباسی، واسق قیوم اور عمر تنویر بٹ نے عدالت میں 154 کا بیان ریکارڈ کرا دیا۔
تینوں گواہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ 9 مئی کی پلاننگ شیخ رشید، راجہ بشارت، راشد شفیق، اجاز خان جازی، راشد حفیظ اور عمران خان کا ایما پر کی گئی۔ راولپنڈی کے حلقہ N53 میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار کرنل اجمل صابر نے پولیس کو بیان میں کہا کہ شیخ رشید 6 مئی کو لال حویلی میں اجلاس بلایا تھا جہاں 9 مئی کی پلاننگ کی گئی تھی۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی شیخ رشید اور راشد شفیق کو طلب کر لیا۔ اب بات یہ ہے کہ اس کیس کے اندر صرف وہی سیاستدان مینشن کیے گئے ہیں جو یا تو راولپنڈی کی سیاست سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر وہ لوگ ہیں جو اب تک اپنے نظریے پر قائم ہیں، وہ لوگ ہیں جو اب تک عمران خان صاحب کے ساتھ قائم ہیں۔ انہی لوگوں کو دوبارہ سے ایک اور واردات کے ذریعے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور 6 فروری کو شیخ رشید صاحب اور خان صاحب کو طلب کیا گیا ہے راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بانی اور چیئرمین پی ٹی آئی کو پیش کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ بہرحال اللہ پاک وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔